نبی آل نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العاشري العبد التهامي سید الثقلین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قاب قوسین نبی الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث في رسولهم من انفسهم، صلوات محمد۔ ارباب ولا ارباب ازا، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ تمہیدی منزلوں سے گزرا جائے۔ ماشاءاللہ علم و فہم و ذکا کا مجمع ہے، صاحبان ادب تشریف فرما ہے۔ یہ ایک مجلس الہامی مجلس ہے۔ برادر بزرگ ہمارے ناصر بھائی بہت ہی نہایت عاشق امام حسین ہیں، عاشق اہل بیت ہیں۔ کچھ الہامات ان پر خدمت لینے کے لیے کچھ ایسے جس کے ہم سب گواہ ہیں، اور وہ روحانی منزل کہ جس کے لیے انہیں منتخب کیا گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے، ہمارے برادر مظفر حسین صاحب ہمارے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، عالم دین ہیں، تائید فرمائیں گے کہ مجلس حسین کے لیے فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ جب منتشر لوگ ہوتے ہیں عجیب خوشبو ہوتی ہے کہ مشک و عنبر جنت کی بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کیسی خوشبو؟ کا مجلس حسین سے آ رہا ہے۔ اور کہا گیا کہ جس جس جگہ پہ ذکر حسین ہوگا اور جو جو ذکر حسین کرے گا اور جو جو اس میں شریک ہوگا، روز محشر وہ مقامات گواہی دیں گے یہ حسین کا زادار ہے، یہ حسین کا نبی ہے، یہ حسین کا عاشق ہے۔ ایک سلمان کو دے محمد اور بس آج کا جو موضوع ہے جس کے سلسلے میں یہ مجلس اور یہ محفل کا انعقاد یہاں پر کیا گیا ہے، دور دراز سے آپ مسافت طے کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اپنے علاقے میں مجلس ہوتی ہے، لیکن مجلس حسین کے لیے آپ آئے ہیں تو مکمل سفر عشق حسین میں۔ اور میں نے اس وقت کی مجلس کے لیے عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، قرآن میں سورہ 114 ہے، سورہ حمد، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ یاسین۔ میں ترتیب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں خاص کر اشارے کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے، اور باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں تمہید میں نہیں جاتے ہوئے کہ سورہ یاسین، مزمل، مدثر، فجر، کوثر، توحید، 114 سورے ہیں۔ اور کچھ سورے 14 معصومین میں سے کسی معصوم سے کوئی سورہ منسوخ، زیادہ تر سورے جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منسوب ہے۔
کچھ معصومہ بی بی سے منسوب ہے، کچھ مولا سے منسوب ہے. تو سورے جو ہے وہ معصومین سے منسوب ہیں. یہ سورہ مزمل رسول سے منسوب، سورہ یاسین رسول سے منسوب، سورہ طٰہٰ رسول سے منسوب، سورہ کوثر شہزادی سے منسوب، سورہ مریم توجہ فرمائے گا، سورہ مریم جناب مریم سے منسوب، سورہ نور شہزادی کونین سے منسوب، سورہ قدر صدیقہ طاہرہ سے منسوب، سورہ فجر مولا حسین سے منسوب، سورہ والعصر مولا حسین سے منسوب. عزیزان محترم، پورے قرآن کے 114 سوروں میں آدم سے لے کر شیش تک، شیش سے لے کر انوش تک، انوش سے لے کر کینان تک، کینان سے لے کر مہلائی تک، مہلائی سے لے کر یارث تک، یارث سے لے کر لمک تک، لمک سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر حام تک، حام سے لے کر سام تک، سام سے لے کر زکریا تک، زکریا سے لے کر ایوب تک، ایوب سے لے کر یعقوب تک، یعقوب سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کر اسحاق تک، اسحاق سے لے کر شعیب تک، شعیب سے لے کر زکریا تک، زکریا سے لے کر الیاس تک، الیاس سے لے کر خضر تک، خضر سے لے کر ذوالکفل تک، ذوالکفل سے لے کر الیاس تک، الیاس سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کر اسحاق تک، اسحاق سے لے کر شعیب تک، شعیب سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر یوشع تک، یوشع سے لے کر عیسیٰ تک. یہ قرآن میں سورہ انبیاء سے منسوب نہیں. خدا کی قسم کچھ سورے ہیں عزیزان محترم جو انبیاء سے منسوب ہیں. اتنے سورے سید المرسلین سے کئی سورے منسوب، صدیقہ طاہرہ سے، جناب مریم سے، مولا حسین سے، عزیزان محترم اہل بیت اطہار سے سورے منسوب ہے. لیکن سلام اس ذات کی عظمت پر ان 114 سوروں میں ایک سورہ ایسا ہے کہ ایمان کا آسمان کہ جس کے گود میں ایک طرف آفتاب رسالت ہے، دوسری مہتاب امامت ہے، رئیس مکہ امیر بطحہ والد کل ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام. سورہ آل عمران، ابو طالب تو ان کی کنیت ہے، عرب کا دستور ہے، بڑے بیٹے کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ سورہ آل عمران ان سے بھی، عمران سے بھی منسوب ہے اور آل عمران سے منسوب ہے. یہ آل محمد کوئی اور نہیں ہے، آل عمران ہی آل محمد ہے. ایک صلوات تو پڑھیے محمد آل محمد. دیکھیں ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ ہمارے شعراء صاحب بھائی ہیں، مولا صاحب کو سلامت رکھ کے، بہترین عالمی شہرت یافتہ. اور دیکھیں نظم اور نثر میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. نظم میں جاذبیت ہوتی ہے، نثر جو ہے تھوڑا خشک ہوتی ہے. لیکن اتنا یاد رکھیے نظم کو جلا نثر سے ہی ملتی ہے. عزیزان محترم، وہ سمندر کو کوزے میں سمیٹتے ہیں اور خطیب سمندر کو کوزے کو سمندر بناتا ہے. اگر فضائل اہل بیت مختصر سننا ہو، وقت کم ہو، تو شعراء کی مدد لیجئے، اور اگر تفصیل سے فضائل سننا ہو تو خطیب کی مدد لیجئے. صلوات پڑھے محمد علی محمد. لہذا یہاں پر میرے پاس وقت نہیں ہے کہ جناب ابو طالب کے فضائل مفصل پڑھے جائیں، بلکہ میں نثر کو بھی نظم کے انداز میں پڑھ دوں گا، یعنی کم وقت میں بات کو سمیٹتے ہوئے، تاکہ بات بھی پہنچ جائے اور وقت بھی زیادہ نہ ہو. ایک مجلس اور بھی برادران مظفر رضا صاحب فتح فرمائیں گے، غم بھی اٹھے گا، انشاءاللہ کل جشن ہوگا. سورہ آل عمران کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، صرف میں آیت پر گفتگو کروں گا. مجھے پورا یقین ہے کہ گفتگو تھوڑی سخت ضرور ہے، میں عرفانی گفتگو یہاں پر کرنا چاہتا ہوں. بہت سے نقطے ایسے ہیں کہ جو ایمان ابو طالب پر پڑھے جاتے ہیں، داد بھی ملے گی، اور دیکھیں داد سے زیادہ ہے کہ عرفان ملے. آپ یہاں سے کوئی لے کے جائیں. اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں جناب ابو طالب کی عظمت کیا ہے. میں نے حدیث کا سہارا نہیں لیا، میں نے روایت کا سہارا نہیں لیا. قرآن کو تو ہر مکتب فکر کا مسلمان اس کی مجبوری ہے قرآن کو ماننا، اور ان کے لیے تو اور مجبوری جن کے لیے کتاب خدا کافی ہے، جنہوں نے اہل بیت کو نہیں چاہا. تو چلیے میں نے کتاب کو ہی بنیاد بنایا اعتراض کرنے والوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین
ترجمہ کر رہا ہوں ایک لفظ کا. احسان ہے اللہ کا. ابھی ہمارے ناصر بھائی احسان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. بہت عرفانی شخص، مولا نے سلامت رکھ کے ان کی توفیقات میں اضافہ ہو کہ اس سعادت میں ہم سب کو شریک کیا. احسان ہے، منت ہے، محبت ہے. اس لفظ کے بہت سے معنی ہیں لیکن میں خاص معنی یہاں پر استعمال کر رہا ہوں. لقد من اللہ، یہ من اللہ جو ہے اللہ کی طرف سے منت ہے، احسان ہے، محبت ہے، شفقت ہے، رحمت ہے. کس پر؟ علی المومنین. پوری توجہ صاحبہ نے فہم ہو سکتا ہے. علی المومنین، مومنین پر. کس بات کے لیے؟ وہی تو وجہ ہوگی. اس باسا فی رسولہم من انفسہم. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس ادب گفتگو کو میں نے چھیڑا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا محسوس وہی ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے. سن کے سن مت ہوئیے، کچھ بولیے، سلوات پڑھیے. غدیر قوم میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا لیکن بولے چند ہی لوگ تھے. مجھے یقین ہے کہ یہ غدیر کو ماننے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بات ضائع نہ جائے گی. اللہ مومنین پر احسان جتا رہا ہے. کس بات کے لیے؟ یہ قرآن میرا بیان ہے، سورہ آل عمران. اچھا، اللہ نے اس احسان کو جو جتایا ہے وہ سورہ بقرہ میں جتا دیتا، سورہ نبا میں بتا دیتا، سورہ یاسین میں جتا دیتا، سورہ مائدہ میں جتا دیتا. یہ سورہ آل عمران میں ہی کیوں جتا رہا ہے؟ اور بات کس کی آ رہی ہے؟ احسان ہے اللہ کا مومنین پر کہ اس نے مبعوث برسالت کیا اپنے حبیب کو. انہی کے نفوس میں سے عربی گرامر میں اور سنسکرت میں ایک کے بعد دو جمع نہیں ہوتا ہے. ایک وچن، دو وچن، پھر بہو وچن. ہر زبان میں ایک کے بعد جمع اور ایک کے بعد بہو وچن، لیکن سنسکرت میں اور عربی میں ایک کے بعد تثنیہ اور دو وچن. تو صیغہ یہاں پر آیت میں ہے جمع کا. علی المومنین نہیں ہے، علی المومن نہیں ہے، علی المومنین ہے. پوری توجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت رسول کے وقت کوئی کم سے کم 3 مومن تھے جو نگاہ قدرت میں جس کی ضمانت قرآن کا سورہ مائدہ لے رہا ہے. خدا کے لیے میرے ساتھ جاگیے. میں نے آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ قرآن میرا بیان ہے. نگاہ قدرت میں پوری کائنات میں اس روئے زمین پر کم از کم عربی گرامر کے سیغے کو دیکھتے ہوئے کوئی 3 مومن روئے زمین پر تھے. قسمت کی بات، ابھی ذوالشیرہ نہیں ہے، ابھی اعلان اسلام نہیں ہے، ابھی کلمہ شہادتین نہیں ہے، ابھی لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ابھی محمد رسول اللہ نہیں ہے. ابھی رسول کو مبعوث کیا جا رہا ہے رسالت کے لیے. یہ قرآن رحمت نقوی کا بیان نہیں ہے. سورہ مائدہ میں اللہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فی رسولہ من انفسہم. احسان ہے اللہ کا مومنین پر کہ اس نے مبعوث کیا اپنے حبیب کو مومنین کے نفوس میں سے. میں کہوں گا اے حنان، اے منان، اے جبار، اے قہار، اے لطیف، اے خبیر، اے میرے پروردگار. ابھی تو ذوالشیرہ ہوئی نہیں، اعلان اسلام ہوا نہیں، کلمہ کسی نے پڑھا نہیں. یہ مومن کہاں سے آ گئے؟ آواز قدرت آئے گی کہ کچھ بندوں کو ہم نے منتخب کیا تھا جنہیں نہ مسلم کہا گیا، ان کو موحد کہا گیا، جو دین ابراہیم پر قائم تھے اور جناب عیسیٰ کے اوصیاء میں سے تھے. ارے تم ابو طالب کا اسلام ڈھونڈ رہے ہو، یہ نبی کے وصی بھی ہے، معاہد بھی ہے، شریعت ابراہیم کے پاسدار بھی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. ورنہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے کیا کہا ہے؟ معصوم نے کیا کہا ہے کہ اللہ نے اس روئے زمین کو، جب سے اس روئے زمین پر جن کو عبادت کی اللہ نے خلق جن و انس، روئے زمین پر ہادی دین کو سے خالی نہیں رکھا. روئے زمین کو
اور جناب عیسیٰ جب گئے ہیں، کے بعد نبی آتے گئے جاتے گئے، تو جناب عیسیٰ کے بعد 500 برس کا گیپ ہے حضور کی آمد کا، جو پیکر بشری میں آئے ہیں۔ اور ابھی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اعلان اسلام کے بعد 13 برس رہے مکے میں، پھر 10 برس مدینے میں، اور 40 برس اعلان سے پہلے مکے میں رہے، یعنی 40 وہ 13 وہ 53 برس، 10 برس مدینے میں۔ تو عزیزان محترم، تو جناب عیسیٰ اور حضور کے بیچ میں کوئی نبی نہیں، عیسیٰ سے موسیٰ کے بیچ میں کئی نبی ہیں، اس سے پہلے سلسلہ ہے 1,24,000 انبیاء ہے، لیکن جناب عیسیٰ اور جناب رسالت پاک میں 500 برس کا گیپ ہے۔ تو یا تو یہ مانو کہ جناب عیسیٰ اور حضور کے بیچ میں جو بھی امت آئی ہے، جو بھی لوگ آئے ہیں، اگر وہ گمراہ ہوئے ہیں تو ان کے لیے عدالت الہی یہ کہے گی کہ بھائی عدالت الہی میں حرف آئے گا کہ جب کوئی نبی نہیں تھا، جب کوئی رسول نہیں تھا، جب کوئی سمجھانے والا ہادی نہیں تھا، تو انہوں نے حرام کیا کہ حلال کیا، صحیح کیا کہ غلط کیا، جائز کیا کہ ناجائز کیا، تو وہ سزا کے حقدار نہیں ہوں گے، یہ عدالت الہی پر حرف آ جائے گا۔ تو ماننا پڑے گا کہ نبی اور رسول تو معین ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 313 سے رسول زیادہ نہیں ہو سکتے، 1,24,000 سے نبی نہیں ہو سکتے، امام ہے 12 امام آئیں گے آخری رسول کے بعد۔ تو پھر یہ جو گیپ ہے یہ کس نے پورا کیا؟ اللہ نے ہر نبی کے وصی پیدا کیے، کسی کا 1 وصی، کسی کے 100 وصی، کسی کے وصی کے بعد وصی، وصی کے بعد وصی، وصی کے بعد وصی۔ جناب عیسیٰ کے بعد جو سلسلہ چلا تھا اوصیاء جناب عیسیٰ کا، انہی میں ایک نام ابو طالب کا ہے۔ اگر وصی نہ ہوتے، ابھی ہمارے حسن علی بھائی کسی شاعر کی شاعری جو سنا رہے تھے آپ کو سوسخانی میں کہ جناب ابو طالب نے جو نکاح پڑھا تھا تو کوئی مومن ڈھونڈ کے لاتے جو رسول کا نکاح پڑھائے، ارے مسلمان کا نکاح تو کوئی غیر مسلم نہ پڑھے، تو ان کا نکاح کوئی اعلانیہ کافر پڑھے گا۔ عزیزوں، جناب ابو طالب نے جو نکاح پڑھا تھا وہ کس حیثیت سے پڑھا تھا؟ اس لیے کہ نبی کا نکاح کوئی عام بندہ نہیں پڑھا سکتا، کوئی مولوی حافظ نہیں پڑھا سکتا۔ ارے تم کلمہ ڈھونڈ رہے ہو، یہاں تو عصمت ثابت ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد بتائیے، یہاں تو عصمت ثابت ہو رہی ہے۔ آواز اپنے صلوات پڑھ دے محمد ہم نے ایک جملہ دے دیا اور اپنی بات کو جلدی سے مختصر کرتا ہوں۔ عصمت والی بات آ گئی، میں نے ہوا میں نہیں کی ہے، اور میں قرآن سے 1 انچ نہیں ہٹوں گا۔ میں نے اس پر عشرے جناب ابو طالب کے ایمان پہ پڑھے ہیں، آج ہمیں بھی 30-35 سال ذکر اہل بیت کرتے ہوئے ہو گیا آپ لوگوں کی دعاؤں سے، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں جو چیز پیش کر رہا ہوں، میں قرآن کے آئینے میں اور ایک لمحے فکریہ دے کر جا رہا ہوں۔ مجھ سے بہتر جاننے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ذکر اہل بیت ہے، جب آپ بیٹھیے گا جب تو کوئی نیا گوشہ فضیلت کا نکلے گا، بس شرط یہ ہے کہ خلوص سے آپ ان کا ذکر کریں۔ سنیے، آپ کہیں گے ابھی تو ایمان پہ دلیلیں دی جا رہی، ایمان کے اوپر بحث تھی کہ مومن تھے کہ کافر تھے، موحد تھے کہ مشرک تھے، معاذ اللہ لوگ جس کا دشمن ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ہم نے عصمت کی بات کر دی۔ تو کیا دلیل ہے؟ پوری توجہ سنیے گا، دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نہ کسی کو معصوم بنا سکتے نہ ہم کسی کو غیر معصوم، اللہ نے جو معین کیے معصوم وہ معصوم ہیں، 14 معصوم عصمت کبریٰ کے، اور سارے نبی معصوم، سارے فرشتے معصوم، سارے رسول معصوم ہیں، سارے امام معصوم، اور وہ امام 14 میں آتے ہیں جو عصمت کبریٰ کے۔ تو ہم ان کو معصوم نہیں بتا رہے ہیں، لیکن ہم قرآن سنا رہے ہیں۔ پوری توجہ، صاحبہ نے فہموں سے کہا بیٹھے، ہم معصوم جناب ابو طالب کو نہیں بتا رہے، ہم قرآن سنا رہے ہیں، اور قرآن ہی فیصلہ کرے گا کہ جناب ابو طالب کی ذات کیا ہے، آیا وہ موحد ہے، مسلم ہے، مومن ہے، معصوم ہے، غیر معصوم ہے، کیا ہے؟ پوری توجہ، قرآن پڑھیے۔ میں 2 آیتیں پڑھوں گا اور اپنی بات کو منزل اختتام پہ لے جاؤں گا، کبھی موقع ملا تو مفصل جب پڑھوں گا تو لطف آئے گا، اس کے لیے کئی مجلسیں چاہیے۔ سنیے، جناب ابو طالب مومن ہے، اس کے لیے 1400 سال سے ہمارے علماء نے ان کے ایمان پر کتابیں لکھی،
دلیلیں دی، ہمارے شعراء نے شعر نظم کیے، ہمارے خطباء نے نکتے پڑھے، دلیلیں دی۔ 1400 سال سے یہی ثابت کیا جاتا ہے جناب ابو طالب صاحب ایمان تھے، صاحب ایمان تھے۔ ارے ایمان اس کا ثابت کیا جاتا ہو کہ جس کے ماضی میں کبھی کفر رہا ہو۔ آئے نہیں توجہ فرما رہے آپ، جملہ میں نے دے دیا۔ ایمان تو اس کا ثابت کیا جاتا ہے کہ جو کبھی کافر رہا ہو، کبھی مشرک رہا ہو تو اس کے لیے موحد ثابت کیا جائے، کبھی کافر رہا ہو تو مومن ثابت کیا جائے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات تو وہ ہے کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کے جملے تم دیکھو گے، تم کلمہ نہ ڈھونڈو، جناب ابو طالب کے دہن سے نکلے ہوئے جملے دیکھو کہ جب مسند نکاح پر خدیجہ اور حضور کے عقد کو جب خطبہ نکاح پڑھا تو کیا پڑھا؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی وجعلنی من نسل ابراہیم۔ ارے تعریف ہے اس خدا کی جس نے نسل ابراہیم میں مجھے قرار دیا۔ ارے قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، دو ہی باتیں ہیں، یا تو نکاح پڑھتے وقت لوح محفوظ تک ابو طالب کی نگاہیں جا رہی تھی، قرآن لکھا تھا الحمدللہ سب سے پہلے انہوں نے پڑھا، یا یہ مانو ابو طالب کے منہ سے نکلا الحمدللہ، اللہ نے کہا تو صحیح، میں تیرے نکلے جملے کو حمدللہ بنا دوں تو میرا صلوات پڑھ دے۔ برابری صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد۔ زحمت نہ ہو تو ایک بہت بڑا صلوات اور پڑھ دیں۔ لوح محفوظ تک جس کی نگاہیں جاتی ہوں، دو ہی باتیں ہیں، تیسری بات نہیں۔ ملت مسلمہ کو چیلنج ہے میرا، بڑے سے بڑا عالم آ جائے، فاضل آ جائے، قرآن کو گھول کے پینے والا آ جائے، ثابت نہیں کر پائے گا۔ یا تو یہ مانو عقد حضور کے موقع پر ابو طالب کی نگاہیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی لوح محفوظ پہ جو تحریر ہے، توریت آ چکی تھی، زبور آ چکی تھی، انجیل آ چکی تھی، قرآن ابھی وہاں پر محفوظ تھا، ابھی تو نزول اس کا ہوگا، تو جناب ابو طالب نے یا تو لوح محفوظ کو زمین پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا۔ ارے تم کلمہ سن رہے ہو، وہ تو لوح محفوظ پڑھ رہے ہیں۔ اور یا یہ مانو کہ ابو طالب کے دہن سے نکلا ہوا جملہ اللہ نے قرآن بنا دیا، اور قرآن کا کوئی اور سورہ نہیں، سورہ حمد شریعت محمدی میں ہے کہ کوئی بھی عبادت اور خاص کر نماز بغیر حمد کے نہیں ہو سکتی، فاتحہ بغیر حمد کے نہیں ہو سکتا، حج آپ کا بغیر حمد کے نہیں ہو سکتا، 2 رکعت طواف کی نماز واجب ہے، سنتی نماز پڑھو تو بھی ہم، واجب پڑھو تو بھی ہم، صبح کی پڑھو تو بھی ہم، ظہر کی پڑھو تو بھی ہم، عصر کی پڑھو تو بھی ہم، مغرب عشاء کی پڑھو تو بھی ہم۔ حمد ضروری ہے، 2 رکعتی ہو، 3 رکعتی ہو، 4 رکعتی ہو، اور بعد کے سورے میں اختیار ہے کوئی سا بھی پڑھ لو، لیکن اگر حمد نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا۔ ارے 2 ہی جملے ہیں کہ جنگ احد میں جناب حمزہ کی شہادت پر سب سے پہلے، ابھی قرآن کا نزول تھا، ابھی مکمل نہیں تھا، مولا علی نے سب سے پہلے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بیٹا وہ ہے کہ انا للہ کہے شہادت پر تو اللہ اسے قرآن بنا دے، باپ خطبہ پڑھے تو اللہ اسے سورہ حمد بنا دے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک بہتر صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ سنیے، میں 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور بات کو اہتمام کرتا ہوں بالکل تفصیل میں جاتے ہوئے۔ جو لفظ شروع میں آ گیا، موضوع سے خطیب کو ہٹنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے ذکر اہل بیت آپ کچھ بھی پڑھیے ثواب ہے، لیکن خطابت کا ایک قانون ہے کہ جو موضوع لے کے چلیے اس موضوع کو مکمل کیجیے، اب چاہے 1 گھنٹے کی مجلس ہو یا 20 منٹ کی مجلس ہو۔ سنیے، جناب ابو طالب کے لیے یہ معصوم ہے یا غیر معصوم، یہ کون ثابت کرے گا؟ مولوی، عالم، فاضل؟ کوئی نہیں، قرآن سے پوچھو، قرآن سے۔ قرآن کے اندر جناب ابو طالب کے حوالے سے آیت آپ
20 مرتبہ سن چکے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. جب آپ کو میں نے سایہ دیکھا تو ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا. جیسے جناب خدیجہ کے لیے کہا کہ میں نے آپ کو مفلس پایا تو ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. دولت تھی خدیجہ کی, اللہ نے کہا ہم نے غنی کیا. پناہ تھی جناب ابو طالب کی, اللہ نے کہا ہم نے پناہ دی. ارے کمال ہے, ارے مسلمان تو ان کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو. ارے جس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ بتاتا ہو, جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل بتاتا ہو, اس کا اسلام ڈھونڈ رہے ہو. اب سنیے, یہ تو آپ سنتے مجلسوں میں, لیکن یہ معصوم اور غیر معصوم کے اوپر دلالت یادیں کرتی. یہ نسبت بتاتی کہ اللہ کی نظر میں جناب ابو طالب کا کیا احترام ہے. اس آیت کو جب آپ سنتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آئیے سورہ دہر پڑھیے, سورہ انسان, سورہ حلقہ جس کو کہتے ہیں. اس کے اندر بھی ایک آیت ہے اور ایک آیت سورہ مدثر کی ہے جو رسول سے منسوب سورہ ہے. اور جو بات میں نے ابھی کسی کو میں دلیل دے رہا ہوں, آج کی میں بات کر رہا ہوں اسی سے ریلیٹڈ کر رہا ہوں, مربوط کر رہا ہوں گفتگو کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مدثر. بہت توجہ سنیے گا, صحابہ نے فہم و ذکا ہے, آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرق والمغرب. پوری توجہ چاہتا ہوں, دیکھیے صحابہ نے فہم و ذکا بیٹھے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا فاتخذہ وکیلا. پھر سے آیت پڑھتا ہوں, اور جس سنجیدگی سے آپ سن رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اس طرح سے عرفانی گفتگو پہلے سنی جاتی ہے, بات جب پہنچ جائے تب کنجوسی مت کیجیے گا, تب کوئی بولیے ضرور. اس لیے کہ چوراہوں چوراہوں میں بولنا اور ہے, غیبتیں کرنا اور ہے, فضائل علی سن کے بولنا اور ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. وہاں چپ نہیں رہتے, یہاں بولتے نہیں ہیں. وہاں چپ رہنا بہتر ہے, یہاں بولنا بہتر ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. سنیے, انشاءاللہ تبرک دے رہا ہوں, تحفہ دے رہا ہوں, بہت ادنا سا طالب علم در اہل بیت کا. سنیے, رب المشرق والمغرب لا الہ الا فاتخذہ وکیلا. سورہ مدثر. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بے شک مغرب اور مشرق کا پالنے والا رب وہ وحدہ لا شریک ہے, لا الہ الا فاتخذہ وکیلا. اور اس آیت میں تخاطب کس سے ہے؟ اللہ کا تخاطب اپنے حبیب سے, طٰہٰ سے, یاسین سے, مزمل سے, مدثر سے. اللہ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے رب المشرق والمغرب, بے شک مشرق و مغرب کا رب اللہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے, لا الہ الا فاتخذہ وکیلا. اس وحدہ لا شریک اللہ کے سوا, پوری توجہ زان محترم, گفتگو تمام کر رہا ہوں, اس وحدہ لا شریک اللہ کے سوا اپنے کسی معاملے میں, من بھائی, اپنے کسی معاملے میں, اپنے کسی مسئلے میں کسی کو بھی نہیں, کسی نبی یا امام یا کسی کو کوئی گنجائش نہیں رکھی. اللہ نے کیا کہا؟ اپنے کسی بھی معاملے میں, کسی بھی موقع پر, کسی بھی مرحلے پر, سوائے وحدہ لا شریک جو مشرق و مغرب کا رب ہے, اس کے سوا اپنا وکیل کسی کو اپنے معاملے میں نہ بنانا. بھئی ہمارا معاملہ پھنستا ہے, ہم کسی لائر کو ہائر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, کسی وکیل کو وکیل بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں, کہ وہ ہماری طرف سے پیروی کرے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سوائے اپنے وحدہ لا شریک اللہ کے سوا کسی کو اپنے کسی بھی معاملے میں اپنا وکیل نہ بنانا. ارے تم سب نے دیکھا کہ جب عقد خدیجہ کا موقع آیا تو جو عقد وکیل بنایا, جو نکاح کرتے مولوی, وہ دولہا کا ایک وکیل ہوتا ہے, ایک دلہن کا وکیل ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. انہوں نے ابو طالب کو بنا دیا. یا تو یہ مانو کہ رسول نے اللہ کی بات نہیں مانی, یہ تو ہو نہیں سکتا, یا یہ مانو ابو طالب کو وکیل بنانا اللہ کو وکیل بنانا ہے. صلاۃ محمد وآل محمد. اب سنیے اللہ دوسری آیت, اور اسی کو مسائل پر آ رہا ہوں. پوری تقریر اسی آیت کے لیے میں نے زحمت دی ہے. اگر یہ آپ تک پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا آج آپ کو کوئی تبرک دے پائے ممبر سے. پوری توجہ, دعا میں یاد رکھیے گا. یہ آیت ہے سورہ مدثر کی. یہاں بھی عظمت یہ ثابت ہوئی, تم کیا مقابلہ کرو گے مسلمان و مومنین سے. ابو طالب تو
کس منزل پر ہے. کسی بھی نبی کے بارے میں گفتگو کرو, کچھ فضائل ابو طالب کیسے ہے, نہ یہ نبی ہے, نہ یہ رسول, نہ ہے یہ امام, لیکن مرتبہ کچھ ایسا ہے کہ جو اپنے آپ میں جدا نظر آتے ہیں. اب دوسری آیت ہے سورہ دہر, سورہ انسان, سورہ حلقہ. اس میں اللہ کیا فرما رہا, اس میں بھی تخاطب انہی سے ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, ایک سلمان پڑھ دے محمد والے محمد. اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب, آپ کسی بھی گنہگار اور کسی بھی کافر کے مشورے کو مت مانیے گا. یہ اللہ سورہ دہر میں کہہ رہا ہے. کیا مطلب ہے, کسی بھی کافر اور کسی بھی گنہگار کے مشورے کو مت مانیے گا. اور ہم سب نے دیکھا شیب ابی طالب کے موقع پر, شیب ابی طالب کے موقع پر اللہ نے ان کو کہا تھا کہ کسی کافر کے مشورے کو, گنہگار کے مشورے کو مت مانیے گا. سورہ دہر کا مفہوم میں سنا رہا ہوں عزیزان محترم, کسی بھی کافر اور کسی بھی گنہگار کے مشورے کو مت مانیے گا. اور ہم سب نے دیکھا 3 سال, 3.25 سال شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب کے مشورے سے رسول خدا وہاں رہے, اور صرف رہے نہیں, دن کی روشنی میں بستر بناتے تھے. یہ طالب کا ہے, یہ عقیل کا ہے, یہ جعفر کا ہے, یہ علی کا ہے, یہ محمد کا ہے, اور ادھر سوئے, رات میں اٹھے, اٹھیے, کبھی طالب کے بستر پر, کبھی علی کے بستر پر, کبھی ان کے بستر پر. یعنی ایک دن نہیں, 3 سال تک کے چو نہیں ملتی. ابو طالب کہہ رہے ہیں اور یہ اٹھ جا رہے ہیں, جہاں سلاتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں, جب اٹھاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں. تو یہ مشورہ مان نہیں تو ہوا. قرآن کہہ رہا ہے کسی گناہگار اور کسی کافر کے مشورے کو نہ ماننا. ارے جو گناہ نہ کرے اسی کو تو معصوم کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اور فرما دیا, بس گفتگو میں نے تمام کر دی. بس اتنا یاد رکھیے, وامق جونپری کا شعر ہے, بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے, بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. ساری عداوت اصل میں تھی مولا علی سے. اب کچھ نہیں بنا تو کافر بتا دیا. جناب ابو طالب کے, بس ایک جملہ دیتا جاؤں کہ 1400 سال سے جو گفتگو ہو رہی ایمان اور اسلام پر, اب وہ بند کر دینا چاہیے. قرآن پڑھیے اور یہ بحث کریں ملت مسلمہ سے کہ جناب ابو طالب معصوم تھے کہ غیر معصوم تھے. موضوع گفتگو یہ نہیں ہے کہ مومن تھے کہ کافر تھے. موضوع گفتگو یہ ہے کہ معصوم تھے یا غیر معصوم تھے. اس کے لیے قرآن پڑھیے اور مفہوم تک پہنچ جائیے. صلوات پڑھ دے محمد وآل. ایک جملے سے مربوط کر رہا ہوں اپنی منزل کو. آپ کی مثالیں بہت دی جاتی ہیں. سب سے بڑی مثال ہوتی ہے مذہب کی کہ جانے والا مذہب والا تھا, لا مذہب تھا. جب اس کا کریا کرم اور دفن و کفن ہوتا ہے تو پتہ لگ رہا تھا کس مسلک سے تھا, کس عقیدے سے تھا. یہ فطری باتیں پیش کر رہا ہوں جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کون تھا. لاوارث بھی مر جاتا ہے تو کچھ لوگ چندہ کر کے بھی دفن کرتے ہیں کسی کو, تو کیسے پتہ لگا کہ یہ جلایا جائے گا, کہ دفنایا جائے گا, کہ اس کو دفنایا بھی جائے گا تو کس طریقے سے دفنایا جائے گا. تو عزیزان محترم, جب جناب ابو طالب کا وصال ہوا, جو کافر کہتے ہیں انہوں نے اس بات کو ماننا. انہوں نے لکھا کہ رسول خدا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی, رسول خدا ان کی قبر میں اترے اور قبر سے کہا کہ خبردار یہ میرا محسن ہے. اہل بیت کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی, یہ پوری کائنات کے محسن ہیں, اور جو ان کا محسن ہو وہ ہے حضرت ابو طالب. انہیں جملہ دے دیا آپ کو. جناب ابو طالب علیہ السلام کا دفن و کفن کس نے کیا؟ رسول خدا نے کیا. تو اگر یہ کافر تھے تو دفن و کفن سید المرسلین بانی اسلام کو کر رہا ہے. اور دفن و کفن کی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں, امام حسین کو آپ روتے ہیں, مجلس حسین ہے,
اللہ مرحومہ کے درجات کو عالی کرے. ظاہرہ بھی تھی, آزادار بھی تھی, اور یہ ہم سب کے ساتھ بھی زیارت کو رہی آج جاور معصومہ میں. بڑا بلند مقام ہوگا انشاءاللہ. آج ان کے اصال ثواب کی مجلس یہاں پر ایک بہن کے اصال ثواب کی مجلس ایک بھائی نے کی ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے اس میں برابر کی شریک جناب زینب, شریکۃ الحسین. اگر جناب زینب نہ ہوتی تو بھائی کے مقصد کو لوگ سمجھ نہ پاتے. کربلا میں امام حسین نے دین اسلام کو بچایا ہے, جناب زینب نے سارے زمانے کو بتایا ہے. یہ ہے جناب زینب کی عظمت. امام حسین کو ہم ان کی شہادت کے بعد روکتے ہیں, لیکن ہمارا مظلوم امام تو وہ ہے کہ جس کی شہادت کے بعد انبیاء روئے. کربلا سے گزرا, ابراہیم کا گزر ہوا, ٹھوکر لگی, کہا یا رسول کا نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا. جو نبی گزرے, خود مولا علی گزرے, مولا علی کو ٹھوکر لگی, خون بہا, سپاہیوں کے ٹھوکر لگی. جب جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا مولا کا ایک کرب والا ہے, یہاں میرا حسین 300 روز کا پیاسا مار ڈالا جائے گا. محضر نام شہادت حسین آیا, رسول خدا نے مجلس پڑھی, 75 اس میں شریک ہے. جبریل آ کے بتاتے ہیں کہ کربلا میں کیسے کیسے شہادت پیش کرنا پڑے گی. امام حسین کی شہادت رسول خدا بیان کر رہے, ابھی شہادت ہوئی نہیں اور سب رو رہے ہیں. پیکر بشری والا جو ظاہری سین ہے, چھوٹے چھوٹے مولا حسن حسین ہیں, مولا علی بیٹھے, بی بی بیٹھی, رسول مجلس پڑھ رہے ہیں اور سب رو رہے ہیں. یہ وہ مظلوم ہے جو اپنی شہادت پہ میرا مولا حسین اس مجلس میں رو رہا ہے. ہم اور آپ روتے تو کیا ہے. اب سنیے, اتنے میں جبریل, مجلس ہو رہی تھی, اب مجلس کے بعد تبرک بڑھتا ہے نا, تو جبریل کو اللہ نے بلایا اور پھر مجلس ختم ہونے سے پہلے آ گئے. کہ یا رسول اللہ, آپ نے مجلس حسین پڑھی, اس کا تبرک اللہ نے جنت سے بھجوایا. اللہ رسول, یہ میں مجلس کو تمام کرتا ہوں. اس پہلی مجلس کا جو مدینے میں ہوئی ہے قبل شہادت, جس کی خطابت رسول خدا نے فرمائی, مسائل پڑھے کہ کیسے شہادت ہوگی, تو جنت کا تبرک آیا. اب تبرک کیا تھا؟ جنت کا کافور تھا, جنت کا کافور. مجلس ختم ہوئی, جبریل نے کہا اللہ نے تبرک بھجوایا. رسول خدا نے کہا خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کے لیے جنت کا تبرک کیا. کیا ہے؟ کہا یہ کافور ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. مولا علی سے کہا یا علی اس کے 4 ٹکڑے کر دو. مولا علی نے 4 ٹکڑے کر دیے. کہا یا علی آپ مجھے غسل کفن دیں گے, یہ حصے پر میرا حق ہے. دوسرا حصہ سیدہ کو دیا, کہا سب سے پہلے آپ مجھ سے ملاقات کریں گی, آپ کا دروازہ چلا دیا جائے گا, آپ کا پہلو شکستہ کر دیا جائے گا, آپ کے شکم میں محسن شہید کر دیا جائے گا. اس کے بعد تیسرا ٹکڑا مولا علی کو دیا, کہ یا علی سیدہ کے بعد آپ ہم سے ملاقات کریں گے, آپ کے مسلح کو خون سے رنگین کر دیا جائے گا 19 رمضان 40 ہجری کو, اس پر آپ کا حق ہے. چوتھا ٹکڑا سے امام حسن کو دیا, کہ سبت اکبر اس پر آپ کا حق ہے, آپ کے جگر کے ٹکڑے زہر حلال دیا جائے گا, تشت میں 72 ٹکڑے گریں گے, آپ کے جنازے میں تیر برسائے جائیں گے. وہ ٹکڑا ان کو دے دیا. عزیزو 4 ٹکڑے 4 میں بٹ گئے. رسول اللہ نے 1 ٹکڑا لیا, ایک سیدہ کو, ایک مولا علی کو, ایک امام حسن کو. اب بچ گئے امام حسین, غریب زہرا, سرکار سید الشہداء, غریب نینوا, قتیل ماریا. ایک مرتبہ جب کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ گھر میں چاہنے والے بیٹھے ہو, نانا بیٹھا ہو, بابا بیٹھے ہو, بھائی بیٹھا ہو, ماں بیٹھی ہو, اور کوئی چیز اس بچے کو نہ ملے تو بچہ کبھی تو چیخ کے روتا ہے, اور یا کبھی کبھی جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو کچھ کہتا نہیں ہے, کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے. اب عجیب منظر تھا, ایک مرتبہ امام حسین کبھی نانا کے چہرے کو دیکھتے ہیں, کبھی اپنے اماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ ماں سے رہا نہ گیا, حسین تو کچھ نہ بولے, اے بابا ارے کافور آپ نے لیا, کافور مجھے بھی دیا, کافور علی کو بھی دیا, کافور حسن کو بھی دیا. یہ پہلا موقع ہے کہ حسین کو فراموش کیا. اے بابا جہاں 4 ٹکڑے ہوئے ہیں وہاں 5 ہو جاتے. ایک مرتبہ کہا ایسا نہیں ہے کہ میں نے حسین کو اس میں فراموش کیا, بیٹی سبب سمجھو, ارے جب میں دنیا سے جاؤں گا مجھے کفن علی دیں گے, اور جب تم جاؤ گی تمہیں کفن علی دیں گے, غسل دیں گے, جب حسن جائے گا اسے حسین دیں گے. بیٹی کافور کا تعلق یہ ہے, ارے کافور اسے دیا جاتا ہے جسے کفن دیا جاتا ہے.
कफन अली देंगे, तुम्हें कफन अली देंगे, हसन को कफन हुसैन देगा, लेकिन मेरा हुसैन करबला के मैदान में 3 जवानों का प्यासा, जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वाह मुहम्मदा, ये गहरे गहरे जख्मी आलम का मुब्तदा, 1900 है जख्म तले चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर, हुसैन झूम रहे अब जमीन पर आना चाहते हैं, जिसमें तीर इतने हैं शिमरे मलून आगे बढ़ा, जुल्फे पकड़ी घुटना पुष्ट पे रखा, मजलूम करबला के नेज़े और तीर उधर निकल गए, जल्दी जमीन पे सर रखा, बिस्मिल्लाह व फी सबीलिल्लाह अला मिल्लत रसूलिल्लाह, शिमरा आगे बढ़ा, खंजर चलाना शुरू किया। मक्तल में साहिब तमद्दुक साकिबा लिखते हैं, हुसैन को खंजर की तरह नहीं चलाया गया, खंजर फेरा जाता है, लेकिन हुसैन गरीब को खंजर की तरह नहीं, कुल्हाड़ी की तरह 12 ज़रबों में सजदे में सर था। जब पहली ज़रब लगी वाह मुहम्मदा, दूसरी ज़रब लगी वाह अलिया, तीसरी ज़रब लगी वाह उम्मा, फिर ज़रबें पड़ती रही, अपने भाई को पुकारते रहे वाह पासा, सर कट गया, जमीन को जलजला, चाहने वाली बहन खड़ी देख रही है, अरे कफन गया, कोई अम्मामा ले गया, कोई कुर्ता ले गया, कोई नालैन ले गया, जनाबे ज़ैनब भाई की लाशें पर आई, आंता ही क्या तू ही मेरा भाई है, अरे भाई है तो तेरा मामा कहाँ, तेरा कफन कहाँ, अरे कफन क्या, कटा हुआ कुर्ता भी ले गए, सैयद सज्जाद ने चटाई में जनाजे के टुकड़े रख के सुपुर्दे खाक किया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाहि तस्लीमन।